اس وقت پنجاب کی جو چیف منسٹرشپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے اتحاد یعنی کہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہے چودھری پرویز الہی صاحب ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے. 11:30 بجے آج ہی حلف اٹھانے کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی منشن کیا گیا کہ گورنر صاحب جو ہے یہ حلف نہیں لیتے تو صدر پاکستان اس اوتھ کو ایڈمنسٹریٹر کر سکتے ہیں, لیکن آج 11:30 بجے یہ کام ہو جانا چاہیے ہے. پینلسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. شیخ رشید احمد صاحب نے جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا ابتدائی رد عمل اس پہ, پھر اس کے بعد اگلی جو سیاست ہے اس میں بھی ہم نے آپ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں, لیکن ابھی کیا انیشل ریاکشن کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ بات تو بڑی واضح ہو رہی تھی اور ان کا بائیکاٹ کرنا بھی بتا رہا تھا کہ ایک سادہ سا قانون ہے اور سادہ قانون یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ قانون کے مطابق ہے یا غیر قانونی ہے, اور 63A جو ہے وہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے. آج مسلم لیگ نون کا لکشمی چوک میں جنازہ نکل گیا سیاسی طور پر. ابھی یہ اتحادی بیٹھیں, عقل سے کام لیں. 2 ووٹوں کی صرف اکثریت ہے مرکز میں, اور جو سب سے بڑا سپریم کورٹ نے آج جو میں داد دیتا ہوں عمر عطا بندیال صاحب کو, منیب اختر صاحب کو اور اعجاز الاحسن صاحب کو, کہ آج سارے ملک میں خوشی کی لہر ہے. انہوں نے آخری ٹائم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا اس کی ٹائمنگ دیکھیں, اور جو ری ٹویٹ کیا بلاول نے اس کی ٹائمنگ دیکھیں. یہ سب عدلیہ کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے, اور میں اس عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو کسی دباؤ میں نہیں آئی. جنہوں نے دباؤ نہیں, قانون اور آئین کی بات کی, اور قانون اور آئین کے تحت آج پرویز الہی کو چیف منسٹر ڈکلیئر کیا, اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ ساری کوششیں عمران خان کو جاتی ہیں جس نے 20 سیٹوں کے الیکشن میں جس وقت میں ان کے ساتھ تھا 15 سیٹیں, اور جو 5 ہیں اس پر بھی ہمارے اعتراضات ہیں, خاص طور پر کھوٹا والی اور دوسری. 20 میں سے 15 سیٹیں جیت کر اس الیکشن کا پاسا پلٹ دیا, اور آج پرویز الہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن کے, اور سپریم کورٹ نے انہیں آئینی قانونی وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا ہے. اب مرکز میں آ جاتے ہیں, اب ہمیں مرکز کی طرف بڑھنا ہے. اور مرکز میں مجھے پورا یقین ہے کہ 15 اگست تک, ویسے میں نے ساری قوم کو 30 اگست تاریخ دی ہوئی ہے کہ 30 اگست تک فیصلے آ جائیں گے, لیکن اس فیصلے میں جو عہد دیا گیا ہے کہ فوراً رات 11:30 بجے جو ہے حلف لے لیا جائے, اگر گورنر نہ لے تو صدر لے, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 30 اگست کی ڈیٹ کو میں آگے لے آتا ہوں. یہ 15 اور 20 اگست تک ہی پاکستان کے سیاسی مستقبل کے فیصلے ہوں گے, اور جو لوگ چلمن کے پیچھے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں کام تیز کرنا چاہیے, تاکہ ملک میں جو عدم استحکام کا ایک طوفان ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, ڈالر جو ہے, شیخ صاحب جو چلمن کے پیچھے والوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ, الیکشن کی ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں سر, چلمن کے پیچھے والوں کی بات کر رہے ہیں. یہ معاملہ جو چلمن کے پیچھے ہیں یہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا جو جس نے الیکشن میں جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطے کہاں تک پہنچے ہیں؟ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ رابطے سب طرف ہیں. الیکشن کی ڈیٹ آنی ہے, تمام لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. خود مسلم لیگ نون کے پہلے آصف زرداری اس بات میں ایک بڑی رکاوٹ تھے, وہ دبئی میں جا کے تھوڑا ان کا سافٹ کارنر ہوا ہے, اور وہ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ الیکشن ہو جائیں, اور 2 پارٹی کی جو 2 ووٹوں کی اکثریت کی بلیک میلنگ ہے اس سے نون لیگ بچ سکے اور حکومت بچ سکے. سو مجھے پورا یقین ہے کہ جو ایک معاشی طوفان آیا, ابھی تک آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ نہیں کیا. آج امریکن وزارت خارجہ نے کہا کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں اس سے بھی ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے, اور آج وہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام اخباروں میں آج کے الیکشن کا ذکر ہے. پہلی دفعہ ساری عرب دنیا میں اس الیکشن کو کوریج ملی ہے, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے, گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے, کشمیر میں پی ٹی آئی ہے, اب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ سی ڈی اے کے چیئرمین سے زیادہ نہیں ہے, وہ روات سے آگے نہیں ہے, ترنول سے آگے نہیں ہے, اور باراکو سے آگے نہیں ہے, آگے پہاڑ ہے. سو یہ جو سارے حالات انہوں نے پیدا کیے,
اور 2 دفعہ اس مہینے میں 2 مہینے میں تیسری دفعہ پنجاب کے بڑے صوبے کا چیف منسٹر کا اوتھ ہوگا. 2 مہینے کے عرصے میں پنجاب کا تیسری مرتبہ چیف منسٹر کا حلف شیخ صاحب آپ کہہ اور رہے ہیں ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا انہوں نے. آپ دیکھیں اپنے خاندانوں کو اپنوں میں بانٹتے ہیں. ایک نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیا, دوسرے نے وزیر مواصلات بنا دیا, تیسرے نے چیف منسٹر بنا دیا, اور چوتھے نے جنہوں نے مسجد کا کبھی غسل خانہ بھی نہیں بنایا تھا ان کو مین موٹر وے اور دوسرے بنانے کے کام دے دیے. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سپریم کورٹ نے آئینی قانونی فیصلہ کیا ہے جس سے عوام میں سکون کی لہر آئی ہے. سپریم کورٹ کا عزم, سپریم کورٹ کا جوش, ولولہ, تنتنا, دبدبا, ہم ہما اور اس کی جرت کو سلام ہے کہ یہ بیٹھے اتحادی جو مرضی کر لے, جو مرضی. جو زبان استعمال کی گئی ہے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کو فکس بینچ کہا گیا ہے. یہ جج کو نہیں, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب. چیف جسٹس صاحب کے بینچ کو فکس بینچ کہا گیا ہے, اور ایک ممبر نے کہا کہ عمران خان کو ٹھکانے لگا دو. یعنی اندازہ لگائیں سیاسی زبان کا کہ جو ابھی بھی رد عمل شیخ صاحب سامنے آ گیا ہے. مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ جوڈیشل, مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ جوڈیشل کو ہو گیا. ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی تھی کہ حکومت کو ایک فرم سٹینڈ لینا ہوگا, رائز ٹو دی اوکیزن. دیکھیں ان کے خلاف ہمیشہ کو ہی ہوتا ہے. یہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کا انتخاب کر رہے تھے جب ضیاء الحق نے انہیں کہا, یہ منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تھے, ان کو بلایا گیا, یہ آئے, انہوں نے تحریک استقلال سے استعفیٰ دیا, اور یہ آرمی کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. مسلم لیگ نون فوج کی نرسری سے پیدا ہوئی. جس آرمی چیف کو مسلم لیگ نون نے خود لگایا اسی آرمی چیف کے خلاف انہوں نے بغاوت کی, اور 14 مرتبہ انہوں نے قمر جمید باجوہ صاحب کے اور فیض حمید کے خلاف نازیبا اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی, اور وقت پڑا تو ان کے جوتے پالش کرنے کے لیے 90 کے زاویے سے یہ بیٹھ گئے, اور وقت پڑا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے پیش کیا کہ حکم بجا لاتے ہیں. اور جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں, ارشد شریف آج کہہ رہا تھا کہ 120 دنوں میں اگر انہوں نے عوام کے حق میں کوئی فیصلہ کیا تو مجھے بتائیں. اور گھمنڈ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب والا کہ ان کو ابھی جو ان کو وقت دیں گے, وقت ان کو خاک دیں گے, وقت ان کو خاک دیں گے. 141-42 روپے میں ڈالر کی ایل سی کھل رہی ہے, کوئی ایل سی کوئی خام مال پاکستان میں نہیں آ رہا. 242 جو ملیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں, اور پاکستان میں جو آٹے کا قحط, جو آپ پہلے اے آر وائی کہتا تھا, اے آر وائی نے 1.5 مہینہ پہلے کہا کہ آٹے کا قحط ہوگا. میرے شہر میں آٹے کا قحط شروع ہو چکا ہے. کیا اس ملک کو خانہ جنگی کے حوالے کرنا تھا؟ اب یہ اتحادیوں میں ہمت ہے تو نکلیں باہر. دیکھیں کہ یہ کتنے مقبول ہیں. شیخ صاحب اپنے شہر سے انہوں نے 3 سیٹیں ضائع کی ہیں, اور تحریک انصاف نے جو 4تھی سیٹ ضائع کی ہے وہ بھی غلط کینڈیڈیٹ تھا, ورنہ وہاں پر بھی وہ سیٹ نکلتی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نون چودھری غلام حسین صاحب کا سوال سن لیں. شیخ صاحب چودھری غلام حسین صاحب کا ضروری سوال سن لیں. جی اس کے بعد پھر آپ کریں. اور شیخ صاحب آپ کی اور عمران خان اور عوام کی فتح ہوگی, اس کی تو آپ کو مبارک. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ زرداری صاحب آپ الیکشن پر مان رہے ہیں, تو وہ نوٹوں کی جو بوریاں ساری بانٹ دی ہیں, کوئی رہ گئی ہیں باقی ابھی؟ دیکھیں یہ ممبروں بعض لوگوں نے ڈالروں میں پیسے لیے ہیں, بعض لوگوں نے فیصل آباد والوں نے خاص طور پر ڈالرز میں پیسے لیے ہیں. ان کو پتا تھا کہ ڈالرز مہنگا ہو جائے گا, اور آصف زرداری نے ایک خاندان کو, چودھری خاندان کو تقسیم کیا, جن کے گھر 2 بہنیں ہیں. میں بچپن میں وہاں بڑا ہوا, 2 بہنوں کے رشتوں میں انہوں نے دیوار کھڑی کی. اب یہ نواز شریف خاندان کا بھی آپ حشر دیکھ لیجئے گا. اب دیکھ لیجئے گا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ نون سے شین نکلے گی. آپ سارے لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ اپنے بیانیے کو کس طرح بدلتے ہیں, کیونکہ حکومت تو ان سے چل نہیں رہی. حکومت تو ان سے چل نہیں رہی, اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل چھوڑیں یا پرسوں چھوڑیں. 30 اگست تک کی میں ڈیٹ دے رہا ہوں, اور پچھلے میں 2 مہینے سے دے رہا ہوں کہ 30 اگست تک اکتوبر نومبر میں الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی,
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے. قوم جس کو منتخب کرے اقتدار اس کو منتقل کیا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج رات کو 11:30 بجے پرویز لائی صاحب اوتھ ٹیکنگ ان کی ہو جائے گی، تو 1 2 3 کام وہ کون سے ہیں جو امیڈیٹلی پرویز لائی صاحب کو بحیثیت چیف منسٹر کرنے چاہیے آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے تو بہتر ایڈمنسٹریشن گورننس کے لیے لوگوں کو لانا ہوگا، اور جو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.